اماں بار بار گھڑی کو دیکھ رہی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار مزید واضح ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ ہانپتی ہوئی مزید تیز تیز ہاتھ چلاتے ہوئے برتن مانجنے لگیں۔ ان کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ ایک بے چینی تھی جو میری ماں کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ ہونٹ سوکھے ہوئے تھے، بدحواسی سے ان کا وجود اور ہونٹ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو فوراً میں تیز تیز ہاتھ چلا کر حویلی کے بڑے سے صحن میں جھاڑو دینے لگی تاکہ جلدی جلدی اپنا کام نپٹا کر پھر اماں کی برتن دھونے میں مدد کر دوں۔ رات بھر انہیں بخار رہا تھا۔ صبح میرے لاکھ منع کرنے پر وہ میرے ساتھ کام کرنے چلی آئی تھیں۔ کل رات سے اماں کو شدید بخار تھا۔ ساری رات ان کا جسم کام کرنے کی وجہ سے ٹوٹتا رہا۔ تھکاوٹ سے انہیں بخار ہو چکا تھا اور ابھی بھی بخار کی حالت میں وہ مسلسل کام کر رہی تھیں۔ آج ہم نے ہر حال میں رقم جمع کرنی تھی، اس لیے میں تیزی سے کام کر رہی تھی۔ کل سیٹھ کی بیٹی کی دعوت تھی، بہت مہمان گھر میں آئے تھے، بڑی بڑی دیگوں میں کھانا بنا تھا اور اب میری اماں حویلی کے کونے میں وہ دیگیں بیٹھی دھو رہی تھی۔ اماں کی یہی کوشش تھی کہ کہیں سے دو پیسے اور ہاتھ آ سکیں اور بس دادی کی دعا مل سکے۔ ان کی اپنی طبیعت مزید خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ دھوپ اور تپش میں بیٹھی کئی گھنٹوں سے ان دیگوں کو دھو رہی تھیں۔ میری ماں کے چہرے سے تھکن اور گرمی کی وجہ سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ بخار کی وجہ سے ان کا سانس پھول رہا تھا۔ اب تو دن چڑھ آیا تھا، 12 ہونے والے تھے۔ آج تو جمعہ بھی تھا۔ اگر میڈیکل اسٹور والا اسٹور بند کر کے چلا جاتا تو دادی اماں کی دوائیاں کہاں سے لیتے؟ ان کی طبیعت تو مزید بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ کئی دنوں سے ان کی دوائیں ختم ہو چکی تھیں۔ انہیں دماغ کی بیماری لگ چکی تھی جس کے لیے روزانہ دوا دینا ضروری تھا۔ ایک تو اماں کی خراب ہوتی طبیعت دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں ویسے ہی پھولے جا رہے تھے۔ اس وقت میری ایک ہی سوچ تھی کہ کاش میرے 2 ہاتھ اور ہوتے اور میں جھٹ سے سارے کام نمٹا کر اماں کی مدد کرتی۔ پھر مالکن ہمیں پیسے دیتی اور ہم اسٹور بند ہونے سے پہلے جلدی جلدی جا کر دادی کی دوا لے آتے۔ کئی ذہنی کشمکش میں ہم ماں بیٹی الجھی ہوئی تھیں، مگر جلد بازی میں تو کام الٹا بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے جھاڑو لگایا اور پھر فوراً بھاگ کر اماں کے پاس گئی جو تقریباً بے ہوش ہونے کو تھیں۔ میں نے فوراً انہیں چھاؤں پر بٹھایا اور خود بڑے بڑے دیگچوں کو دھونے لگی۔ میری تو عمر ہی اس وقت مشکل سے 12 سال تھی اور جسامت میں بھی میں بہت ہی کمزور تھی۔ وہ بھاری بھرکم دیگچے مجھ سے سنبھالنا مشکل تھے، مگر اس کے باوجود میں اماں کو ایک طرف بٹھا کر پانی پلایا اور پھر خود ان دیگوں کو جلدی جلدی دھونے لگی۔ میرے سارے کپڑے گندے ہو چکے تھے، مگر تبھی مسجد میں اذان کی آواز گونجی اور پھر کچھ دیر بعد جمعہ کا خطبہ شروع ہو چکا تھا۔ اسی پل ہم دونوں ماں بیٹی برتن دھو کر فارغ ہوئے اور بھاگ کر مالکن کے پاس گئے۔ مالکن نے جب ہمیں دیکھا تو نہرے سے سر جھٹک دیا اور پھر بمشکل اپنے پرس سے 400-500 روپیہ نکال کر ہماری ہتھیلی پر احسان جتاتے ہوئے رکھے اور کہنے لگی، میں تم لوگوں پر ترس کھا کر اتنے زیادہ پیسے دے رہی ہوں، ورنہ اتنے پیسے بنتے نہیں ہیں۔ یہ بھی ہمارے ایک ماہ کے کام کا نتیجہ تھا۔ لیکن وہ مالکن بہت ہی کنجوس تھی، مگر اس وقت ہمارے لیے دادی ماں کی دوائیاں زیادہ ضروری تھیں۔ پیسے لے کر ہم دونوں ماں بیٹی کی جان میں تو گویا جان ہی آ چکی تھی۔ ہم نے فوراً میڈیکل اسٹور کا رخ کیا۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی اسٹور بند ہو چکا تھا۔ اسٹور والا اسٹور کو تالا لگا رہا تھا، مگر اماں اس کی منتیں کرنے لگی کہ خدا را دوا دیتے جاؤ، بوڑھی ماں گھر پر بیمار ہے۔ لیکن وہ کہنے لگا، جمعے کا وقت ہو چکا ہے اور میں نماز جمعہ میں تاخیر نہیں کر سکتا۔ میری ماں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ اگر میری ماں نے دوا نہ کھائی تو وہ مر جائے گی، خدا را ہم پر رحم کرو۔ آخرکار اسے ہم پر رحم آ ہی گیا اور اس نے جلدی سے ہماری دادی کی دوائیں دے دیں۔ طبیعت تو اماں کی بھی خراب تھی، مگر اس وقت پیسے ہی اتنے تھے کہ ایک دادی اماں کی ہی دوائیں خرید سکتے تھے۔ میں تو چاہتی تھی کہ میری ماں اپنی بخار کی دوا بھی خرید دیتی، لیکن پیسے ہی کہاں بچے تھے۔ میں اور اماں دونوں تیز قدم اٹھاتے گھر کی جانب آ رہی تھیں۔ اماں کو واپس سیٹھ کی حویلی میں کام کرنے کے لیے جانا تھا اور میں بھاگ کر اپنے گھر پہنچی تاکہ دادی کو دوا دے سکوں۔ جو ہی گھر میں قدم رکھا تو میری چچی سامنے بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر ایک ناگوار سی نظر مجھ پر ڈالی۔ میرے ہاتھ میں دادی کی دوائیاں دیکھیں تو ان کے ماتھے پر ناگواری ابھری۔ فوراً مجھے کہا کہ اے لڑکی، ادھر آؤ ذرا، کچن سے پانی تو لا دو۔ میرے قدم تیزی سے دادی کے کمرے کی جانب تھے۔ چچی کی پکار پر میں رک گئی۔
اس وقت چچی کی بات ماننا ضروری تھا، ورنہ وہ تو میرا سانس لینا ہی 2 بار کر دیتی۔ میں نے فوراً دواؤں کو ان کے پاس رکھا اور کچن سے ان کے لیے پانی لینے کے لیے چلی گئی، مگر میں جو ہی کچن سے باہر نکلی تو چچی نے جانتے بوجھتے ہوئے دوائیوں کے پیکٹ کو ایک چٹکے سے نیچے گرا دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کانچ کی بوتلیں زمین پر گر کر کرچی کرچی ہو گئی۔ وہ تو صرف دوائیاں تو نہ تھیں، میری اور ماں کی کئی دنوں کی محنت تھی۔ وہ صرف دوا نہ تھی بلکہ ہماری دادی کی زندگی تھی۔ چچی نے جب مجھے دیکھا تو فوراً اپنا منہ سجا کر بولی کہ وہ مجھ سے نہ جانے کیسے گر کر ٹوٹ گئیں۔ میں تو رونے لگی تھی۔ مشکل سے ہم ماں بیٹی نے یہ دوائیں خریدی تھیں۔ میری دادی کو پھر سانس کا دورہ اٹھا تھا، وہ بہت بری طرح سے کھانس رہی تھیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں فوراً ان کانچ کے ٹکڑوں کو اٹھا کر دوا دیکھنے لگی، مگر اس دوا میں کانچ مل چکا تھا۔ میں جانتی کہ یہ چچی نے جان بوجھ کر کیا ہے، مگر میں مجبور تھی، انہیں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ یہ گھر چچا کا تھا۔ میں روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ دادی لیٹی کانپ رہی تھیں، ان کے دماغ پر اثر بڑھ رہا تھا۔ کھانسی بھی ایسی آ رہی تھی کہ رک نہیں رہی تھی، ان کے وجود کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ میں نے جب دادی ماں کی یہ حالت دیکھی تو چچی سے کہا کہ دادی کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے، ان کی دوا لانی ہے، مہربانی کر کے کچھ مدد کر دیں۔ اگر دادی کو وقت پر دوا نہ ملی تو انہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ مر بھی سکتی ہیں۔ مگر چچی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر بولی، بوڑھی ہے تو اس عمر میں مرے گی نا، یا پھر سے جوان ہو کر گھومے گی، مر رہی ہے تو مرنے دو۔ تم دونوں ماں بیٹی کی ساری کمائی تو اس بڑھیا پر ہی خرچ ہو رہی ہے، مجھے تمہاری ملازمت کا کیا فائدہ، میرے گھر سے بھی گندگی کچھ کم ہوگی۔ چچی کے منہ سے حقارت زدہ الفاظ سنے تو میری روح لرز گئی۔ میں ان کے سامنے کھڑی رونے لگی۔ جانتی تھی چچی کا دل کتنا سنگ دل ہے، انہوں نے تو ہمیں اس گھر میں مشکل سے رکھا ہوا تھا۔ ہمارا کمرہ بھی وہ تھا جس میں وہ کچھ عرصہ پہلے جانور باندھا کرتے تھے۔ ہمارے ابا کے دوسرے ملک جانے کے بعد اپنا گھر ہمیں مجبور ہو کر دادی کے علاج کے لیے بیچنا پڑا، تو پھر ہم چچی کے ہاں رہنے آ گئے تھے۔ انہیں تو دادی سے ویسے ہی گن آتی تھی، اور اب ان کے الفاظ مجھ پر دوہری اذیت بن کر ٹوٹے تھے۔ میری دادی میری ماں کی خالہ بھی تھیں اور میری ماں سے بے حد محبت بھی کرتی تھیں۔ میں روتے ہوئے چچی سے کہنے لگی کہ کچھ پیسے ادھار دے دیں، اگلے ماہ کی تنخواہ کے ساتھ واپس کر دوں گی، مجھے دادی کی دوا لانی ہے ورنہ وہ مر جائیں گی۔ مگر چچی کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ آخر کار بولی کہ پہلے جا کر میرے سارے کپڑے دھو کر سکھا دو، اس کے بعد سوچوں گی۔ چچی جان بوجھ کر ایسا کر رہی تھیں، میرے ہاتھ تو پہلے ہی دیگیں دھو دھو کر درد کر رہے تھے، مگر پھر بھی دادی کی زندگی بچانے کی خاطر میں نے ان کی کئی باتیں مانی۔ سارا کام مجھ سے کروانے کے بعد چچی نے میری جانب پیسے یوں پھینکے جیسے میری کوئی بیکارن تھی۔ میں نے پھر بھی عزت نفس کو پیچھے رکھتے ہوئے جلدی سے پیسے اٹھائے اور بھاگ کر اسٹور سے دوائیں لینے آ گئی۔ اسٹور بند ہو چکا تھا، جب تک نہ کھلا میری جان حلق میں اٹکی رہی۔ آخر دوبارہ دوائیں خریدیں اور بھاگ کر گھر پہنچی۔ دادی بیچاری اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی، ان سے تو سانس لینا بھی دشوار ہو چکا تھا۔ میں نے انہیں دوا پلائی تو ان کی طبیعت کچھ سنبھلی تھی۔ انہیں سکون میں دیکھ کر مجھے چین آیا تھا۔ وہ مجھے تشکر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں، جیسے میرا شکر ادا کر رہی ہوں۔ رات ہوئی تو اماں حویلی سے گھر واپس آ چکی تھی۔ ان کو بخار بہت تیز ہو چکا تھا۔ میں نے ایک نظر دادی پر ڈالی اور پھر اماں کو دیکھنے لگی۔ دونوں کو ہی بیمار دیکھ کر میرا دل بے چین ہونے لگا۔ میں ماں کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگی، مگر تب ہی دادی ماں کو الٹی آنا شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر تو ہماری جان ہی نکل گئی کہ دادوں کو تو خون کی الٹیاں شروع ہو چکی تھیں۔ امی کو اپنا بخار بھول گیا اور وہ تڑپ کر دادی کے پاس آئیں اور انہیں سنبھالنے لگیں۔ دادی کی طبیعت وقت کے ساتھ ساتھ مزید بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا جب میں چچی کے پاس بھاگ کر گئی اور دروازہ بجانے لگی تاکہ ہم دادی کو فوراً ہسپتال لے کر جا سکیں، مگر چچا چچی نے دروازہ نہیں کھولا۔ مجھے اس وقت اپنے ابا کی شدید یاد آئی تھی۔ کاش کہ وہ یہاں ہوتے تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ انہوں نے دوسرے ملک جا کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ وہ تو ہمارا مستقبل بہتر بنانے کی خاطر گئے تھے، مگر ان کے جانے کے بعد ہماری زندگی مزید تنگ ہو کر رہ چکی تھی۔ کئی سالوں سے وہ دوسرے ملک گئے ہوئے تھے، مگر وہاں جانے کے بعد ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ کئی سالوں سے ہمارا تو ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہوا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اور ماں نے سیٹھ کے ہاں کام کرنا شروع کر دیا تھا، مگر آج جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد ابا کی یاد بہت آنے لگی تھی۔ آخر کار آدھی رات کو میں اور ماں
خود دادی کو ایک سرکاری ہسپتال میں لے کر چلی گئیں، جہاں کچھ دیر بعد ان کا علاج ہوا تو ان کی طبیعت کچھ سنبھلی اور ہم ان کو لے کر گھر آ گئے۔ چچی نے تو ہماری زندگی مزید اجیرن کر دی تھی، وہ تو شاید ہمیں اپنے گھر میں ایک نظر بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دادی کو مسلسل خون کی الٹیاں آ رہی تھیں۔ ایک روز چچی کے سامنے انہوں نے خون کی الٹیاں کی تو چچی کو گن آنے لگی، اور پھر انہوں نے وہ کیا جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے ہم تینوں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چچا کے ہوتے ہوئے چچی ہمارے ساتھ ایسا بھی کرے گی۔ ہم روتے رہے، اس گھر میں رہنے کی بھیک مانگتے رہے، مگر چچی کو ہم پر ترس نہ آیا۔ ہم دونوں ماں بیٹی کو تو نکال رہی ہے، مگر ہمارے ساتھ بوڑھی دادی کو بھی گھر سے نکال دیا اور بولے اس بیماری کی پوٹری کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے اپنے گھر کو مزید آلودہ نہیں کرنا۔ چچا کی زبان پر تو ایسا تالا لگ چکا تھا کہ وہ تو اپنی بیوی کا ہی مرید ہو چکا تھا۔ چچا اپنی بیوی سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اپنی بیوی کے اتنے بڑے فیصلے پر اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا۔ وہ اپنی بیوی کے پیچھے دبک کر کھڑا تھا۔ ہم تینوں کے پاس تو سر دھڑکنے کے لیے چھت بھی موجود نہیں تھی۔ ہم تینوں کتنی ہی دیر دروازہ بجاتی رہیں، مگر چچی نے دروازہ نہ کھولا۔ آخرکار مجبور ہو کر ہم تینوں یوں ہی سڑکوں پر چلنے لگیں۔ باہر شدید سردی تھی، اتنی کہ ہمارا خون نسوں میں جمنے لگا۔ آخرکار جب چل چل کر تھک گئے تو ایک گلی میں ایک دوسرے کے کندھوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئے۔ اماں نے میرا سر اپنی جولی میں رکھ کر مجھے وہیں لٹا دیا اور دادی کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر رونے لگی۔ یہ ہم پر کیسا وقت آ چکا تھا، کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی ہمیں اس موڑ پر بھی لے آئے گی۔ ہم تینوں اس ٹھٹر سی سردی میں گلی کے ایک کونے میں بیٹھی کانپ رہی تھیں۔ ہر سو دھند کا راج تھا۔ ایک دو بار اماں نے چلا کر مدد پکارنا چاہی کہ شاید کوئی خدا کا نیک بندہ ہماری مدد کو پہنچ جائے۔ ہمارے اپنے تو بے حس اور پتھر دل نکلے، کاش کوئی دوسرا ہی ہماری مدد کر دیتا، مگر کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ ساری رات ہم یوں ہی کھلے آسمان تلے بیٹھے رہے۔ میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دادی کی ہلکی ہلکی کراہتی ہوئی آواز اور اماں کی سسکیاں تھیں جو میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ میرا دل تو گویا برف کا ہوتا جا رہا تھا۔ اس یخ سرد رات میں دادی کا ہاتھ پکڑ کر میں گرمائش لینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہم سبھی سردی سے کانپ رہے تھے۔ نہ جانے کس پل میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ نہ چلا۔ ہوش تب آئی جب جسم پر ہلکی سی گرمائش محسوس ہوئی۔ جسم میں ٹھنڈ سے ہونے والا درد ابھی بھی موجود تھا۔ یہ رات کے بعد جب گرم سورج کی کرنیں وجود پر پڑیں تو میں اٹھ بیٹھی۔ اماں بھی جاگ چکی تھیں، مگر دادی ابھی تک سو رہی تھیں۔ میں نے جب دادی کو جگایا تو میری روح لرز گئی، کیونکہ دادی تو بالکل ساکت ہو چکی تھیں۔ ان کا جسم تو گویا پتھر جیسا سخت ہو چکا تھا۔ اماں نے جب دیکھا تو دادی کا سانس رک چکا تھا، وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کتنے برسوں کا ساتھ تھا، ایک رات میں ٹوٹ چکا تھا۔ میں اور اماں دادی کو گلے لگا کر رونے لگے۔ ہم تو پھر اس ٹھنڈ کو برداشت کر گئے تھے، مگر وہ بوڑھا وجود اتنی سختی بھلا کیسے برداشت کرتا۔ ان کے جانے کا صدمہ بہت گہرا تھا۔ دادی ماں کے دو بیٹے تھے، مگر اس کے باوجود آج ایک بھی یہاں ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ کل جو رنج ان کے دوسرے بیٹے نے پہنچایا تھا، شاید وہی آج ان کی موت کا باعث بھی بن چکا تھا۔ جیسے تیسے اماں نے دادی کو دفنایا تھا، اور پھر کتنی ہی دیر ہم دونوں ماں بیٹی دادی کی قبر پر بیٹھ کر آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرتی رہیں۔ اماں تو ابھی بھی یوں ہی بیمار تھیں، بیمار تو میں بھی تھی۔ سردی سے پورا وجود درد کر رہا تھا، بخار میں روح تک میں سرایت کر چکا تھا، مگر اس کے باوجود میں خاموش تھی، کیونکہ پیسے نہیں تھے۔ دادی کے مرنے کے بعد اماں سٹھانی کے وہاں گئی تو اس نے بھی کام سے نکال دیا۔ اماں اس کی منتیں کرتی رہیں، یہاں تک کہ پاؤں میں بھی گر گئیں، مگر اس نے ایک نہ سنی اور ہمیں حویلی سے نکال باہر کیا۔ بھوک سے ہم دونوں ماں بیٹی کی بری حالت ہو چکی تھی۔ یوں لگتا کہ اگر مزید کچھ دیر کھانا نہ ملا تو ہم دونوں ماں بیٹی مر جائیں گی۔ آخرکار ہم دونوں چلتے چلتے شہر میں ایک ہوٹل کے پاس آ گئے۔ جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی موجود نہیں تھی۔ اماں وہاں پر موجود ملازموں سے کھانا مانگنے لگی، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور اماں کو بیکارن پکارتے ہوئے وہاں سے نکالنے لگے۔ جب انہوں نے اماں کو بیکارن کہہ کر پکارا تو میرا دل پھٹنے کو تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں پتھر اٹھا کر ملازموں کا منہ نوچ ڈالوں۔ آخر وہ کیسے میری ماں کو بیکارن پکار سکتے تھے؟ میرا دل کئی دنوں تک اس بات پر تڑپتا رہا کہ اس شخص نے میری ماں کو بیکارن کیوں کہا، مگر شاید اب ہم ماں بیٹی کا یہی مقدر تھا۔ اماں کئی جاننے والی عورتوں کے پاس گئیں اور ان سے پیسے مانگنے لگی، مگر سب نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا
کہ پہلے ان کا پرانا ادھار واپس کریں، تبھی وہ ان کو اور پیسے دیں گے۔ جب سب طرف سے نہ ہوگی تو مجبوراً ہم دونوں ماں بیٹی کو وہ قدم اٹھانا پڑا جو ہم نے سوچا بھی نہ تھا۔ اماں نے مجھے ایک طرف بٹھایا اور خود اپنا حلیہ بھکاریوں جیسا بنانے لگی اور پھر ایک مسجد کے باہر جا کر بیٹھ گئیں۔ وہ کئی الفاظ سے لوگوں کو پکار رہی تھی، کبھی کیا واسطہ دیتی اور کبھی منت کرتی۔ جو بھی لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے وہ 5-10 روپے میری اماں کی ہتھیلی پر رکھے جاتے تھے۔ میں دیوار کی اوٹ لیے بیٹھی سسک سسک کر رو رہی تھی اور اپنی مما کو پیسے مانگتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میری اماں تو سچ کی بھکارن بن چکی تھی۔ میرا دل اس وقت پھٹ رہا تھا۔ دل چاہا کہ کسی کنویں میں کود کر اپنی جان دے دوں۔ اس روز مسجد کے باہر جتنے پیسے بنے وہ لے کر اماں میرے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر بے چینیاں تھیں، کئی زیادہ شرمندگی اور زخم تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے جنہیں وہ صاف کر کے فوراً مسکرانے لگی اور پھر میری ہتھیلی پر پیسے رکھ دیے اور پھر بولی کہ جاؤ بیٹا، ریڑھی سے کچھ کھانے کو لے آؤ، تمہیں تو بہت بھوک لگی تھی نا۔ ماں کو روتے دیکھ کر میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ یہ پیٹ کی آگ انسان سے کیا کروا دیتی تھی۔ پیٹ بھرنے کی خاطر ہمیں اپنی عزت نفس کو مارنا پڑتا تھا۔ میں فوراً بھاگ کر ایک ریڑھی والے کے پاس گئی اور ان بھیک مانگے ہوئے پیسوں سے کچھ کھانے کو لے آئی اور پھر ہم دونوں ماں بیٹی ایک طرف بیٹھ کر کھانا کھانے لگیں۔ ہماری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہے جا رہے تھے۔ نہ جانے کس بات کا دکھ تھا جو ہمیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ اگر ابا یہاں اچانک آ جاتے اور ہمیں دیکھ لیتے تو نہ جانے ان کے دل پر کیا گزرتی۔ ان کے جانے کے بعد ان کی بیٹی اور بیوی تو بیکارن بن چکے تھے۔ چند دن عجیب لگا مگر پیٹ بھرنے کی خاطر ہمیں یہ کرنا پڑا۔ اس دوران کئی بار ہم چچی کے دروازے پر گئے اور ان سے منت سماجت کی کہ ہمیں گھر میں رہنے دیں، چاہے ایک کونے میں ہی صحیح۔ مگر چچی اماں کو جوتوں سے مارتی، مجھے بالوں سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیتی اور کہتی کہ دوبارہ یہاں نظر مت آنا، یہاں تم دونوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ چچی کا یہ رویہ دیکھ کر اماں اسے بد دعا دیے بغیر نہ رہ سکی۔ کیسی سنگ دل عورت تھی وہ، عورت ہو کر اسے ہمارا احساس نہیں تھا۔ اماں مجھے تو بھیک نہ مانگنے دیتی مگر خود سارا دن دوسرے گاؤں کے گھروں میں جا کر اور مسجدوں کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگتی رہتی۔ کئی بار چچا کو راستے میں دیکھ کر اس کی منتیں کی، پاؤں پڑی کہ اب بس کر دو، لے جاؤ ہمیں گھر، عزت ہے ہم دونوں تیری۔ بے شک ہمارے ابا کے آنے کے بعد اس سے ہمیں پالنے کی رقم لے لینا، مگر چچا پر ہماری باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ تو جیسے انجان بن جاتا اور ہمیں دھتکار کر آگے بڑھ جایا کرتا تھا۔ اس روز شدید بارش تھی اور ہمارے سر پر کوئی سایہ بھی موجود نہ تھا۔ ایک ٹوٹی پھوٹی ریڑھی ملی جس کے نیچے صرف ایک ہی شخص بیٹھ کر خود کو بارش سے بچا سکتا تھا، تو اماں نے مجھے اس کے نیچے بٹھا دیا اور خود یخ سرد بارش میں بیٹھی رہی۔ وہ کانپتی رہی اور ان کی طبیعت خراب ہوتی چلی گئی۔ میں نے جب اماں کو نیم بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تو انہیں جگانے لگی مگر وہ تو سردی سے تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ پہلے دادی اور اب اماں کو میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل رہا تھا۔ چچا کا گھر یہاں سے کچھ ہی دور تھا۔ میں نے اماں کو اس ریڑھی کے نیچے لٹایا اور خود چچا کے گھر مدد لینے کے لیے بھاگ آئی، لیکن وہاں پہنچ کر جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ جیسے ہی میں نے دروازے پر دستک دی، دروازہ پہلے سے ہی نیم کھلا تھا، فوراً سے کھل گیا اور سامنے صحن میں ہی میرے ابا کھڑے چچی پر غصہ کر رہے تھے کہ تم نے میری بیوی اور بچی کو کیوں گھر سے نکال دیا۔ میرے باپ نے کہا کہ میں ہر ماہ ایک معقول رقم چچا کے اکاؤنٹ میں ڈلواتا تھا، پھر تم لوگوں نے کیوں میری بیوی اور بیٹی کو گھر سے نکالا۔ چچی جھوٹ بولنے لگی، کہنے لگی کہ میری ماں کا کسی غیر آدمی سے چکر تھا اس لیے وہ خود بھاگ گئی۔ یہ سن کر میں گھر میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی ابا کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ تیزی سے پاس آئے۔ میں بھی اپنے باپ سے لگ کر رونے لگی۔ یہ بتانے لگی کہ چچی جھوٹ بول رہی ہے، میری ماں بہت بیمار ہے۔ میری بات سن کر میرے ابا میرے ساتھ وہاں آ گئے جہاں میں نے اپنی ماں کو لٹایا تھا۔ ابا اماں کو ہاسپٹل لے گئے، ان کا اچھا علاج کروایا۔ ہمارے اچھے دن ابا کے آتے ہی شروع ہو گئے تھے۔ ابا نے چچا سے سارے تعلقات ختم کر دیے تھے۔ ایسے رشتے جو سگے ہو کر بھی مشکل وقت میں کام نہ آئیں تو ایسے رشتوں کو بھول جانا چاہیے اور زندگی کو آگے بڑھا دینا چاہیے۔